آئے گی، خواہ ان کا مذہب عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں کہ مسلمان ہوں، اسلامی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو یکساں حقوق کی ادائیگی کرے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ وہ بتوں کے پرستش کرنے والے ہیں اور بتوں کی عبادت گزار ہیں تو ان کی عبادت گاہیں مٹا دی جائیں، نہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بتوں کو توڑا جائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پہلے معاہدے میں یہودیوں کے ساتھ اس بات پر دستخط کیے کہ ملت واحدہ، یہودی اور مسلمان ایک امت ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن پر غور کریں تو قرآن کافروں کو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے بھائی قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال لهم اخوہم، اور جب ان کے بھائی نے ان سے کہا۔ اب بھائی کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ نبیوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، اذ قال لهم اخوہم نوحا، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ الا تتقون۔ متعدد آیات مل جائیں گی، یہ شاید کہیں اور کا جملہ ہے الا تتقون، تو اس لیے وہ آیات آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں نے دعوت دی اور انہوں نے کافروں سے یہ کہا کہ ہمارے بھائی، نبی اور اس کے امت کے مومن میں کوئی تقابل اور کوئی تناسب نہیں ہے، زمین و آسمان بھی تھوڑے۔ کافر کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس اعتبار سے کہ اسلامی ریاست میں کبھی بھی کافر اور مسلمان ان کے دین کو دیکھ کر حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی، حقوق کی ادائیگی کی گئی کہ یہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ انصاف فرمایا، اور انصاف ان کی طبیعت میں رچا بسا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس بنا پر یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے۔ اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مثال بہت واضح ہے۔ ان کی عدالت میں ایک آدمی نے مقدمہ کیا اور اس سے کہا، حضرت یہ اس مسلمان کے خلاف مقدمہ ہے اور میں مسلمان نہیں ہوں، اور میں نے سور پالے ہوئے ہیں، خنزیر، اور اس نے میرے ایک خنزیر کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، آپ انصاف کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیسے رکھوا لیے مسلمان سے اور کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اسے اپنا شہری قرار دیا ہے، اور تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شہری کے جانور کو مار ڈالو؟ رکھو یہاں پہ پیسے، کتنی مالیت تھی؟ اور فرمایا، میں نے انہیں امان دی ہے، پناہ دی ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں رہیں گے اور ان کے جان اور مال کا تحفظ ہم لوگ کریں گے، اور ان کا مال تھا یہ سور، یہ خنزیر، اس کے پیسے رکھو یہاں، اور اسے پیسے دلوائے۔ اسی لیے اسلام کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، خدا اپنی پناہ میں رکھے کہ کوئی اسلامی ریاست ایسی قائم ہو جائے جیسے پنجاب میں سکھوں کی ہو گئی تھی کہ انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت گاہیں بند کی، اور سکھوں نے بادشاہی مسجد کو اس بری طرح تاراج کیا، اور جہاں اب یہ لاہور میں جی پی او ہے، محمد عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ یہاں ہوا کرتی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ جیسا متدین اور پڑھا لکھا آدمی حضرت کی شہرت سن کے یہاں آیا
اور نظر پیش کی. یہ سارا خانقاہ کا علاقہ تھا، انگریزوں نے اسے بدل دیا اور سکھوں نے اسے بالکل برباد اجاڑ دیا تھا. یہ مذہبی حکومت اگر کوئی ایسی بنتی ہے اسلام میں تو خدا کی پناہ ہے ایسے اسلام سے اور ایسی ریاست سے. اس لیے اسلام اپنے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے اور برابری کے درجے کا کرتا ہے، اور وہ قطعاً کسی کو اس لیے محروم نہیں کرتا کہ اس کا مذہب یہ ہے اور اس کا مذہب یہ. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ انہوں نے کہا میں نے انہیں امان دی ہے، پناہ دی ہے اس بنیاد پر کہ ہم ان لوگوں کے جان مال کا تحفظ کریں گے. اسی وجہ سے کسی کی عبادت گاہ کو تباہ نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ گے اور تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہوں، خبردار انہیں نہیں چھیڑنا. اور ٹھیک یہی پالیسی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، اور اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مبسوط دیکھیں آپ اٹھا کے سرخسی کی مفتی ایسے ہو گئے ہیں اردو کی کتابیں دیکھ کے فتوے دینے لگے ہیں اور اردو کی کتابیں دیکھ کے فتوے لکھتے ہیں، اور امہات کتب جو اصل تھیں ان کو چھوڑ دیا، توفیق ہی نہیں ہے پڑھنے کی. یہ ظلم ہے کہ فوجی لڑنے کے دن انکار کرے، مولوی ہو کے نہ پڑھے اور فتویٰ ان کتابوں سے دیکھے جو اردو میں لکھی گئی ہیں، بس یہ فتویٰ ہے. ولیعذ باللہ امہات کو پڑھنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مبسوط کی شرح لکھی ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، حنفیہ اس پہ ہمیشہ فتویٰ دیتے رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جب ہندوستان فتح ہوا تو یہاں پر پیتل کے بت تھے، ہندو پوجتے تھے، اور ان پیتل کے بتوں کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیچو اور مسلمانوں کے لیے اس سے اسلحہ خرید کے بھیجو. اگر بتوں کو توڑنا جائز ہوتا اور بتوں کے توڑنے کی اس طرح سے اسلام اجازت دیتا تو کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نہ کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، کیوں نہیں بولے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ماننا ہے اگرچہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص اپنی ذات کے اعتبار سے بتوں کی خرید و فروخت کو اسی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بت بیچے اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسلحہ خریدا. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ اعتراض ہوا اور مسروق نے کہا کہ اگر مجھے، مسروق اتنے بڑے آدمی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں سے ٹکر لیتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آتا تھا، مسروق اس پہ تنقید کرتے تھے. اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا، بڑے نیک آدمی تھے، اور مسروق نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سے کوڑے پڑیں گے تو میں اس بیع اور اس خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیتا. یہ بات آئی گئی ہو گئی اور سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات غالب رہی. مسروق رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک دن خواب میں کہ ان کی زبان سے ایک بال لٹک رہا ہے اور پاؤں میں پڑا ہوا ہے بال اتنا لمبا، اور اس پاؤں کے نیچے جب بال آتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کسی سے اس کی تعبیر لی تو انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پہ تنقید کرنے لگے ہو، ڈرو اللہ سے اور اس بات کو چھوڑ دو. مسروق رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پہ جو تنقید کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ساری بحث ایک طرف، اس سے بھی لمبی مباحث ہیں. سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد سب پر غالب ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان بتوں کو بیچو اور مسلمانوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، وہاں سے دو. سرخسی نے 1.5-2 صفحے اس پہ لکھے. یہ پڑھے ہوتے تو پھر پتہ چلتا نا کہ آپ یہ خارجی بتوں کو کیسے توڑ رہے تھے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، بس ہم کہتے ہیں حنفیت میں یہ بات نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. آپ کہیے آپ وہابی ہیں، آپ کہیے آپ اہل حدیث ہیں، آپ کہیے آپ خارجی ہیں، آپ پھر دعویٰ اور دلیل دونوں میں مطابقت پیدا کر لیجئے. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے آپ سے زیادہ بحث کا؟ حنفیت میں یہ نہیں ہے.
ریاست کسی بھی غیر مسلم کی عبادت خانے کو نہ تباہ کرے گی، نہ ان کے معبودوں کو چھیڑے گی۔ اگر یوں ہی ہوتا تو یہ مصر کس نے فتح کیا؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ مصر کس نے فتح کیا ہے؟ مصر میں کون لوگ گئے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد، دمشق میں، کوفہ میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور ان میں سے 80 سے زیادہ بدری تھے۔ اور مصر فتح کب ہوا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ کیا مجال ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی ایک بت کو مصر میں چھیڑاؤ؟ یہ احرام مصر، یہ سب چیزیں ان کے سامنے نہیں تھی۔ ہارون الرشید پہلا آدمی ہے جس سے کہا اسے کھولو، اس احرام مصر میں آخر ہے کیا؟ اور جب توڑا گیا اینٹوں میں تو اندر سے سونا چاندی سب چیزیں نکلی، اور اس سے کہا اگر ہم یہ سب توڑوا دیں اور اس سے سونا لے لیں تو کیا خرچہ آئے گا؟ بتایا گیا کہ توڑوانے کا خرچہ زیادہ ہے اور اندر سے کچھ اتنی چیزیں نکلیں گی نہیں، تو اس سے کہا چھوڑ دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بھی چھوڑ دیتا بتوں کو؟ نہیں، خلافت کی پالیسی ہی نہیں تھی۔ اس لیے خلافت کی پالیسی کے مطابق اسلامی ریاست جب تشکیل پائے گی وہ ایسی ہی ہوگی جیسے کہ خلفائے راشدین نے کیا۔ اسلامی ریاست میں، اور اسلامی ریاست ہی کیا، دنیا میں کبھی کوئی ریاست ایسی وجود میں ہی نہیں آئی جس ریاست کا آئین نہ ہو۔ ریاست در حقیقت آئین اور اس کی دفعات کے نفاذ کا نام ہے۔ ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی آئین ہوتا ہے۔ میٹا نیریٹو جسے کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے۔ میٹا نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ریاست کی ہر فرد پر جاری ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ریاست آج بھی ایسی ہے جس کا کوئی آئین نہ ہو اور وہ اپنے آئین کو نافذ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں؟ غور سے سننا چاہیے۔ برطانیہ کے ہائیڈ پارک میں ملکہ عالیہ کو کچھ کہیے اور ہائیڈ پارک سے ذرا 2-4 فٹ ادھر نکل کے کہیے تو وہاں جرم ہے یا نہیں؟ پکڑ لیں گے، سزا بھی دیں گے۔ اس لیے کہ وہ جس آئین کو نافذ انہوں نے برطانیہ میں کیا ہے، اس آئین کی شک کے مطابق ملکہ کو برا کہنا کسی کے لیے درست نہیں۔ امریکہ اپنے آئین کا تحفظ نہیں کرتا، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صدر مملکت پہ تنقید کرو، ٹرمپ کو جو مرضی کہو، پالیسی سے اختلاف کرو، لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ میں صدر مملکت کو قتل کر دوں گا تو یہ جرم ہے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ چین کی مثال لے لیجئے۔ چین ایسی ریاست دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کی کوئی حدود نہ ہو۔ سوشلزم بنیادی طور پہ اور کمیونزم بنیادی طور پہ جس مسلک کا پرچار کرتا ہے وہ کہتے ہیں مزدوری اور اجرت اس کی طے کرو۔ بھٹو صاحب کا زمانہ اگر کسی کو یاد ہو تو اس وقت تو بچے بھی یہ لفظ بولا کرتے تھے، اور ملوں کا مالک کون ہوگا اور یہ کون ہوگا اور یہ کون ہوگا، یہ سارا میٹا نیریٹو ہے سوشلزم کا۔ اور چائنا نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں وہ ایک ایسی ریاست قائم کریں گے جس کی جغرافیائی حدود نہیں ہوں گی، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے جو پاکستان میں شروع ہوئی ہے۔ 10-11 مقامات ایسے ہیں، آپ نقشہ دیکھیں، جہاں چائنا کی توسیع ہوگی اور یہ مملکتوں کی حدود ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ سوشلزم چاہتا ہے وہ نظام نافذ ہوگا۔ چائنا میں جا کر اگر کوئی پارٹی بنائے اور کہے جناب والا یہاں اسمبلی اور سینٹ قائم کیجئے اور حکومت کو بدلیے، تو حکومت اگلے دن کی صبح اگلے دن ہونے سے پہلے جیل میں ڈال دے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ کتنی مثالیں دیں اس کی۔ فرانس میں انہوں نے کہا نقاب اوڑھنا ختم کرو، اس لیے کہ ہم انسانی آزادی اور حریت کے قائل ہیں، ہمارے ہاں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقاب جو ہے عورتوں کا یہ انسانی آزادی کو سلب کرتا ہے، حقوق کو ختم کرتا ہے، لہٰذا یہاں پہ آئندہ نقاب نہیں چلے گا۔ ایک چیز تھی جو آئی سامنے۔ دنیا میں اس وقت بھی 16 سے زیادہ یورپین کنٹریز ہیں۔ ہولوکاسٹ جو تھا، یہودیوں پہ جو ظلم کہتے ہیں ہوا تھا، اس کو ڈینائی کرنا، ہولوکاسٹ ڈینائل کا لفظ ذرا آپ ڈال لیجئے، کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔
16 ممالک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی یہ کہے گا کہ یہودیوں پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو اس کے لیے قانونی سزا ہے. آسٹریا میں اب بھی پڑھ لیجئے جا کے 10 سال کی سزا ہے، اندر کر دیں گے. امریکہ میں کوئی آدمی مارکسزم کو پڑھے، بالکل پڑھے، لیکن اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا کہ وہ مارکسٹ بنانے لگے اور سوشلسٹ بنانے لگے. بالکل اسی طرح اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی حاکمیت پہ قائم ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی حاکمیت کے سامنے اس کے آئین کی بنیادی شک یہ ہے کہ وہ خدا کی توحید کو پھیلانے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہے. اللہ کی حاکمیت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں مانا جائے گا. اللہ کا قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم سے جب تک کسی ریاست میں 2 چیزوں میں وحدت پیدا نہیں ہوتی ریاست کبھی بھی نہیں چلا کرتی. ریاست میں وحدت پیدا ہوتی ہے نظریاتی طور پہ اور ریاست کے عوام میں وحدت پیدا ہوتی ہے اخلاقی طور پہ. یہ دونوں چیزیں ریاست کے لیے ضروری ہوتی. ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست میں اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی. قانون وہ بنے گا جو اللہ چاہتا ہے، قانون وہ بنے گا جو ائمہ کرام رحمہم اللہ نے اجتہاد کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے. اللہ کی حاکمیت اگر اسلامی ریاست میں قائم ہو جائے اور ہونی بھی چاہیے اور وہ یہ کہے کہ ہمارے آئین کے خلاف ہے کہ تم اپنے مذہب کو تبدیل کرو، اگر مذہب کو تبدیل کرو گے تو ریاست میں انتشار پھیلے گا، کفر کا دروازہ کھلے گا، ارتداد کا دروازہ کھلے گا. ہم کسی کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ قابل اعتراض ٹھہرا کہ ارے صاحب آپ کے یہاں مذہب تبدیل کرنے پہ قتل کیوں کر دیتے ہیں، ارے صاحب آپ کے یہاں 10 سال آسٹریا میں قید کیوں دے دیتے ہیں. آپ کو آپ کے آئین کے تحفظ کا حق حاصل ہے، ہم اس پہ خوش ہیں. ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرے. قانون ہمیشہ انصاف، ہمیشہ وہ آزادی کی حدود متعین کرتا ہے. قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پکڑا اور جکڑا جائے، فتوے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کی زندگی میں تنگی پیدا کی جائے. فتویٰ اور قانون ہمیشہ آزادی کی حدود کو متعین کرتا ہے. آپ کے ہاں آزادی کی حد متعین ہے نکاح کے بارے میں کہ کس کس سے کیا جا سکتا ہے، اور خیر سے اب امریکہ کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا آپ نے ایک حد متعین کیا، اسلام بھی ایک حد متعین کرتا ہے. پھر اس پہ اٹھ کے چیخنا اور دنیا بھر کو بتانا کہ اس ملک میں گیس کے حقوق نہیں ہیں، فلاں کے حقوق نہیں ہیں، فلاں کے حقوق نہیں. آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ آزادی کی حد کو متعین کر کے انسانوں میں جنس کی تفریق نہ کریں اور حیوانوں سے نکاح کی اجازت نہ دیں. ہمیں بھی ایسے ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسلام میں جب اسلام کی حاکمیت اعلیٰ ہے تو ہم شادی کے لیے رہن سہن کے لیے کوئی حد متعین کر دیں. یہی کام ہم کریں آپ کریں تو بالکل کھلی چھٹی ہے، اور یہی کام حدود اور انصاف کو متعین تقاضے پورے ہم کریں تو قابل اعتراض. آپ کی زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. وہی کام خود کرو بالکل درست ہے، وہی کام ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے آئین کا تحفظ کیجئے. آپ کے نزدیک عقل سب سے بڑی حاکم اعلیٰ ہے، اس کے مطابق کیا جائے گا. آپ کی عقل 300 سال کے بعد یہ کہتی ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے نکاحوں امریکہ کی سپریم کورٹ یہ فتویٰ دیتی ہے، دے آپ رہیں اس میں زندگی میں خوش رہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو؟ اسی طرح اسلام جن حدود کو متعین کرتا ہے، جب ہمارے ہاں عقل کی بجائے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے اور وہی حاکم اعلیٰ ہے اور ہمیں وہی کی مان کے چلنا ہے، تو کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو ہم اتنی آزادی دے دیں اسلامی ریاست میں کہ وہ انتشار کا سبب بنے اور آئین کو توڑے. حکومت اس کی رٹ وہ اسلاموں کے کفر ہو، ایک ایک انچ پر اپنی ریاست کے نافذ ہوتی ہے. اور کہیں حکومت کی رٹ نافذ نہیں ہوتی اور حکومت کا قانون نہیں چلتا تو حکمرانوں کو خیر منانی چاہیے کہ آج یا کل یہ ریاست ٹوٹ کر رہے گی. کبھی بھی نہیں ہوتا اسلامی ریاست قائم ہو جائے. اور اسلامی ریاست جس کے تصور، جس کا خواب لوگ دیکھتے ہیں نا
3 باتوں کے بغیر اب چل بھی نہیں سکتی۔ اگر کہیں دنیا میں اسلامی ریاست بنے گی تو وہ اس وقت بنے گی جب ذہین لوگ اللہ کے اس دین کو پڑھیں گے اور قوت نافذہ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہمارے ہاں ذہین لوگ دین کو نہیں پڑھتے۔ جتنے ذہین بچے ہیں ہمارے، وہ جس کالج سکول میں یا جہاں بھی جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ذہانت کے میدان میں رہنے والے لوگ یا جن کو اللہ نے قدرتی طور پر ذہانت بخشی ہے، دین سے بے بہرا ہیں۔ یہ ایسا تضاد ہے، پچھلے 200-300 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، تضاد۔ اور دوسری بات بڑی معذرت سے کہنا پڑتی ہے، جو دین کو نہیں مانتا کافر، اس کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی یکساں ہے۔ وہ اپنی تنہائی میں بھی وہی کام کرتا ہے جو خدا کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اور ہم جو خدا کو مانتے ہیں اور ہر جمعے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری تنہائیاں بھی اللہ کو اتنی مانتی ہیں جتنی ہم لوگوں کے سامنے خدا کو مان رہے ہوتے ہیں؟ اور تیسری چیز، کبھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگوں میں عبادت کا ذوق پیدا نہ ہو۔ عبادت کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ نے 2 چیزیں دین میں رکھی ہیں، اتنی بڑی بات کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور جب حضرت کی کتابوں کو مجموعی طور پہ پڑھا اور یہ فکر سامنے آئی تو عقل دنگ رہ گئی کہ یا اللہ، ہندوستان میں اس دور میں دلی میں ایسا نادر روزگار آدمی بھی پیدا ہونا تھا۔ یہ کوہ نور سے بڑا ہیرا کوئی تیرے خزانے میں تھا جو وہاں پہ بھیج دیا۔ حضرت نے فرمایا 4 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام پوری دنیا کا دین بنے، تمام امتوں پر غالب رہے، تمام ملکوں پر چھا جائے خدا کا دین ایک۔ اور جہاں تک ذات کا فرد کا تعلق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ شخصی طور پر عبادت کا ذوق غالب آ جائے اور حکومت میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کا پیغام صحیح معنی میں بغیر تشدد کے دنیا تک پہنچائیں، تب تک بات نہیں بنتی۔ اللہ کی عبادت کا ذوق اتنا انسان کو اس میں منہمک ہونا چاہیے، لمبے سجدے کرے اللہ کے لیے اور دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑا رہے۔ اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے؟ ایک ہے خیال، خیال میں لیا یہ زلزلہ آیا اور لوگ بھاگنے لگے اور دیواریں ٹوٹ گئیں اور شہر برباد ہو رہا ہے، اور ایک ہے امر واقعہ، ولیعذ باللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے، کبھی زلزلہ آ جائے اور یہ ساری بلڈنگز گرنے لگیں، اس وقت دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے نزدیک تصور ہے، سوچ ہے، اللہ ہمارے نزدیک حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارے نزدیک حقیقت ہو اور ہر وقت سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے، کیا مجال ہے کہ کسی کی زمین دبا جائے، اور کیا مجال ہے کہ پھر عدالتوں میں مقدمے جائیں، آدمی خود ہی فیصلہ کرنے کہ یار اللہ کیا جواب دینا۔ اللہ تصور ہے ہمارے یہاں، عبادت میں بھی، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں پتا ہو کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، اور حقیقت میں پتا ہو کہ ذوالجلال ہے، حقیقت میں پتا ہو کہ شہنشاہ عالم ہے، حقیقت آدمی جان لے کہ جہاں کھڑا ہوں نا یہ بڑے ادب کا مقام اور احترام ہے، تو پھر پوچھیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا اور نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، آنے ہی چاہیے، اس لیے کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ آپ کانوں کو حرام چیزیں دیتے ہیں، زبان کو حرام چیزیں دیتے ہیں، آنکھوں کو حرام چیزیں دیتے ہیں، تو حرام کے نتیجے میں اللہ کے حضور میں جی لگے۔ یہ کب سے ہوا ہے کہ لوگ کیکر کے درخت لگائیں اور گلاب کی تمنا کریں؟ عبادت کا ذوق ہونا چاہیے۔ عبادت کا ذوق 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے، رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، دیر تک خدا سے مانگتا رہے، ایسے ہی مانگے جیسے خدا حقیقت ہے، اور اسے چاہیے کہ دیر تک سجدے کرتا رہے کہ کسی طرح آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، زندگی کی مشکلات میں جو مشکل آ جائے ہماری طرف سے سہ لے، برداشت کر لے، یہ عبادت کا ذوق۔
فطرت سے جتنے حوادث آتے ہیں سب جبر ہوتا ہے. زلزلہ فطرت سے آتا ہے، سیلاب فطری طور پہ آتے ہیں، بارشیں فطری طور پہ ہوتی ہیں. ہم اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کا نظام ہے، اللہ کے اس جبر کو ماننا ہے. اور فطرت کے مقابلے میں ہدایت اپنے اختیار سے ہوتی ہے. کلمہ چاہیں تو پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، نماز چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں. فطرت اور ہدایت کو جمع کرے. فطرت سے جبر آ جائے، ظالم مسلط ہو جائے، کچھ ہو جائے، مناسب حال کام کرے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک یہ تہجد خدا کی عبادت، اور دوسرے خدا کی پاک کتاب کو سوچ سمجھ کے پڑھنا. میرے پروردگار نے مجھ سے کیا کہا ہے، اللہ مجھ سے کیا تقاضا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں. یہ دو چیزیں جب زندگی پہ غالب آتی ہیں نا، تب جا کر عبادت کا ذوق بننا شروع ہوتا ہے. لمبے سجدے، اور کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھے اور مصلی تر نہ ہو. یہ کیسی عبادت ہے، اور یہ کیسا خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اگر اللہ حقیقت میں ہے تو اس کی ذات پاک کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر رونا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر ہاتھ پھیلانا ہے؟ کون ہے جس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے؟ اور کون ہے جس سے ادب سے عرض کرنا ہے کہ ہو گیا جو ہو گیا، آپ آئندہ کے لیے مہربانی کر دیں؟ آخر کوئی جگہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے؟ اس خدا کی حاکمیت ریاست پہ قائم ہوتی ہے، اور اس خدا کے احکامات کو مانا جاتا ہے. یہ ہے اسلامی ریاست. اور یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان پہ اعتراضات کیے تھے. اسلامی ریاست میں اور کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے کو پھر بات کریں گے.